مسئلہ ہے تو ملک کو طاقتور بنانا، خوشحال بنانا، ترقی یافتہ بنانا۔ لیکن غور کرو، ظالم ظلم کر رہا ہے اور اقتدار کا تحفہ اس کو مل رہا ہے، مظلوم ظلم سہ رہا ہے لیکن مظلوموں میں اتحاد نہیں۔ اے ہندوستان کے مظلوم قوم، میرے پیارے مسلمانوں، یہ بار بار کا ظلم تم کو کہہ رہا ہے چیخ کر چلا کر انفرادیت کو بھول جاؤ، اجتماعیت پہ دیکھو، ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ اتحاد طاقت ہے، انتشار موت ہے۔ خدا را سمجھو میری اس بات کو، آپ کے ہر مسائل پر کون آواز اٹھاتا ہے، کون توجہ دیتا ہے؟ جماعت سے وابستہ ہو جاؤ۔ کیا خوب کہا ہے کہنے والے نے، بار بار لوگ کہتے ہیں، سنا بھی ہوگا، ہم نے اپنے بچپن میں پاشا قادری صاحب کو بھی کئی مرتبہ اس شعر کو سناتے ہوئے سنا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو آپ غور کریے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ ارے جماعت کی طاقت ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم یہ ہرگز و خطئ نہیں کہیں گے۔ اکبر الدین اویسی تو ہرگز و خطئ نہیں کہے گا کہ کچھ غلطی نہیں ہوئی، ہاں بہت ہوئی۔ اسمبلی انتخابات کے نتائج اللہ نے کامیابی دی، میں غلط ہوں تو مجھے معاف کرے سننے والے، میں غلط ہوں، میری سوچ غلط ہے تو معافی چاہتا ہوں آپ سب سے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی میں بھی اللہ کا ایک چھپا ہوا پیغام ہے جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم اور منظم ہو جاؤ، تم اور متحد ہو جاؤ، تم اور اچھا کام کرو، اپنے غلطیوں کو تلاش کرو، ان غلطیوں کو دور کرو، اپنے خامیوں کی تلاش کرو، ان خامیوں کو دور کرو، اور تم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو نہ دہرانے کا طے کرو اور اپنے گھر کو برابر کرو، صحیح کرو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور ضرور اکبر الدین اویسی غلطیوں کو ڈھونڈے گا اور دور کرنے کی کوشش کرے گا، خامیوں کی تلاش کرے گا اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے گھر کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو خامیاں کمزوریاں جو دکھائی دیں گی اس کو دور کریں گے۔ مگر یہ اکبر الدین اویسی آپ سے اور شہر حیدرآباد کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہے، آؤ جڑ جاؤ، آپ کا تعاون چاہیے، آئیے آپ ہمارے رہبر بن جائیے۔ آپ بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ کو میں سالار کا مقام دیتا ہوں، آؤ ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرو، ہم ان غلطیوں کو دور کرنے تیار ہیں، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے تیار ہیں۔ میں نہ رہوں گا مگر جماعت قائم و دائم رہے گی، یہ دارالسلام رہے گا، میں بھی چلا جاؤں گا، دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن دارالسلام روز قیامت تک زندہ رہے گا۔ خدا را اس جماعت کو اپنی جماعت سمجھو۔ اگر آج ہم اس جماعت سے دور ہوں گے تو اپنوں سے دور نہیں ہوتے میرے بھائی، یاد رکھو جو اپنا ہے
وہ اپنے کی غلطی پر اپنے سے کہتا ہے کہ تو غلط ہے اور اپنے کو مجبور کرتا ہے ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے اپنا اپنا ہی ہوتا ہے، غیر غیر ہوتا ہے۔ آپ میرے اپنے ہیں، اس وجہ سے اپنے ہیں کیونکہ آپ کا مجھ پر حق ہے اور میرا آپ پر حق ہے، اور وہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔